الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الم تر، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ آیات جہاد کے نازل ہونے سے پہلے کفو ان سے کہا گیا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اس لیے کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم مکے میں ہیں اور ہم پر ظلم ستم کو روا رکھا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آیات جہاد نازل ہوں، ہمیں اجازت ملے تو ہم بھی ان کا مقابلہ کریں۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ منافقین آیات جہاد سے پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اب تک یہ ہمیں حکم دیا کیوں نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یعنی یہ ہے کہ جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان باتوں پہ عمل کیجئے، اور جن باتوں کا اب تک حکم نہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کیجئے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب آیات قتال نازل ہوئی اور قتال کو ان پہ فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں کی ایک جماعت یہ کہنے لگی اور کہتے ہوئے اپنے دلوں میں خوف محسوس کرنے لگی، یخشون الناس، لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں آ گیا، کخشیت اللہ، جیسے کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اللہ کے خوف سے بھی زیادہ۔ اللہ کے خوف سے زیادہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کا جب بندے کو خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے تو اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں انسانوں سے امید نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جنگ کے لیے تیار تھے اور جنگ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے بلکہ شر ہی شر کی کیا تھی، امید تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ خوف ان کے دلوں میں، اللہ سے زیادہ خوف لوگوں کا آ گیا۔ اگر یہ آیات منافقین کے لیے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن دوسرا جو قول ہے مفسرین کا کہ یہ آیات مکے کے ان مؤمنین کے لیے ہے جن پر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمنین تھے، مخلصین تھے،
پکے ایمان والے تھے، تو جس وقت انسان پہ ظلم کیا جاتا ہے، کسی انسان کو مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں بھی کیا کروں، اس کا مقابلہ کروں۔ لیکن جب اسے تھوڑا سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، ظلم و ستم اس پہ بند ہو جاتا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ جب ظلم و ستم بند ہے اور اب ہم پہ ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے، تو اور تھوڑے موقع کے بعد ہم تیاری کر لیں، پھر ہم کیا کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگر مومنین کے بارے میں یہ آیت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اور منافقین کے بارے میں ہے تو بالکل واضح ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ منافقین ہمیشہ یہی چاہتے تھے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم پہ قتال کو کیوں فرض کر دیا؟ قالو کا مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات آئی، اور دل اور زبان کی باتیں دونوں کے دونوں اللہ کے نزدیک کیا ہیں، ظاہر ہیں۔ دل کی باتیں بھی اور زبان کی باتیں بھی دونوں کے دونوں اللہ کے نزدیک کیا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قول کے لفظ کو استعمال کیا۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش کے کچھ وقت کے لیے اسے مؤخر کر دیا جاتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل، بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کا ساز و سامان کیا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی زندگی کیا ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ یہاں کا آرام بھی عارضی ہے، یہاں کی زندگی بھی عارضی ہے، یہاں کا مال و متاع بھی عارضی ہے، یہاں کا نفع اور یہاں کی خوشگواری اور یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت، سب کے سب کیا ہے، نہایت ہی عارضی ہے، مختصر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، اور آخرت بہتر ہے اس آدمی کے لیے، تقا، جو آدمی کیا کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، اللہ کا ڈر رکھے، اس کے لیے کیا ہے، آخرت کیا ہے، بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں جو سوئی میں تاگا ڈالتے ہیں، جو بالکل باریک ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، فتیل کہا جاتا ہے، کہ وہ تاگا جتنا باریک ہوتا ہے اتنا بھی تم پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کرنے والے نہیں، اللہ تو عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر انسان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، انسانوں پہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ معمولی باتوں پہ بندوں کو کیا کرتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور معمولی باتوں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے رہتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں، ان کے سیئات کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب سے کیا ہے، آگے نکلی ہوئی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پائے پر یہ بات لکھ دی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے آگے نکل چکی ہے۔ لفظی ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے زیادہ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اگر تم موت سے ڈر رہے ہو، قتال ہم نے فرض کیا اس لیے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں رہو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ دبائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بروج کہتے ہیں قلعوں کو، مشیدہ کہتے ہیں مضبوط، اگرچہ تم کیا ہو، نہایت مضبوط قلعوں میں ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔
موت سے کوئی آدمی بچا نہیں ہے اور نہ کوئی موت سے بچ پائے گا۔ انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، اذکیاء، سب کے سب نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں اللہ کے جانب سے روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ایک روایت تو زیادہ ایسا معلوم ہوتا ہے اسرائیلی ہے، اس لیے اسے میں بیان نہیں کرتا ہوں، اگرچہ تفسیر میں اس کا بھی تذکرہ ہے، تفسیر مظہری وغیرہ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موت کو ناپسند کیا اور کہا کہ نہیں مجھے ابھی مرنا نہیں ہے۔ تو اسرائیل جو ہیں اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ آپ کے کلیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت نہیں چاہیے ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک جو بیل ہے، گائے ہے یا بھینس جو ہے، جانور جو ہے، اس کے پیٹھ پہ جتنے بھی بال ہیں، اس پہ جتنے بھی بال ہیں اس کے اوپر آپ ہاتھ گھما لو، جتنے بالوں پہ آپ کا ہاتھ گھومے گا اتنے سال تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ وہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ بولے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولے اس کے بعد تو جانا ہے اللہ کے پاس، اس کے بعد آپ کی روح قبضہ کرنی ہے۔ فرمایا کہ نہیں میں ابھی ہی تیار ہوں، اسی وقت کیا کیجئے، میری روح کو قبضہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا میں رہے یا چاہے اپنے مولا حقیقی سے مل جائے، تو اس نے مولا حقیقی سے ملنے کو ترجیح دی۔ تو صحابہ کرام سمجھے کہ آپ کسی پہلے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کسی پہلے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق سمجھ چکے تھے کہ مراد اس سے کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بات کہی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، موت تمہیں آ دبا لیں گی، تم جہاں کہیں رہو، اگرچہ تم کیا ہو جاؤ، مضبوط قلعے میں رہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر گزرے ان کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا جو غلام تھا، خاتون نے اس غلام سے کہا کہ جاؤ آگ لے کر آ جاؤ۔ وہ جب آگ لینے کے لیے باہر نکلا تو ایک بارش آدمی داڑھی والے، دکھنے میں اللہ کے نیک بندے اسے نظر آئے، علیہ سلیٹ کیا، بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری جو مالکن ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بچی پیدا ہوئی؟ بولے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، تمہیں آگ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بولے دیکھو یہ جو بچی ہے نا، بڑی ہو کے یہ گناہ کے جانب مائل رہے گی، لوگ اس کے جانب مائل ہوں گے اور سب آدمیوں سے زنا کرے گی، اور اس کی موت جو ہے ایک مکڑی کے ذریعے سے ہوگی۔ اس نے کیا کیا، اپنا خنجر نکالا، جا کے پیڑ میں اس کے گھونپ دیا۔ اس کا زندہ رہ کے اس کی بات پہ یقین آ گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ شہر کے اس پار دوسرا جو شہر تھا، کشتی کر کے فوراً بھاگا اور وہاں جا کے کمانے میں مصروف ہو گیا۔ کماتے کماتے وہاں جا کے بہت بڑا مالدار بنا، اور بہت بڑا مالدار بننے کے بعد پھر اس شہر میں آیا۔ زمانہ گزر گیا، سال ہا سال گزر گئے، اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، لیکن مجھے نکاح ایسی خاتون سے کرنا ہے جو نہایت حسین و جمیل ہو، اس کے طرح اس شہر میں کوئی حسین و جمیل عورت نہ ہو۔
تو ایک بوڑھی عورت ملی، اس سے تذکرہ کیا، اس نے اس کا پتہ بتایا، اس نے جا کے اس سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد بات چیت ہوئی، آپ کہاں کے ہو؟ کہاں؟ بولے میں اسی شہر کا رہنے والا تھا، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا اتنے سالوں پہلے۔ تو اس نے اپنا پیٹ کھول کے بتایا، کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں۔ اس نے کہا رے وہ صلی اللہ علیہ نے مجھے یہ بات کہی تھی، تم غلط کام کروں گی؟ تو کہا کہ ہاں غلط کام تو مجھ سے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے، ان کی تعداد تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہت غلط کام ہوئے ہیں۔ اچھا چلو میں نے اب نکاح کر لیا ہے اور میں آپ پہ فریفتہ بھی ہو چکا ہوں، اس لیے ہم ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں، توبہ کر لیجئے، لیکن تمہاری موت مکڑی سے آنے والی ہے۔ اس نے ایک محل بنایا، جس محل میں اس کا جو کمرہ تھا خصوصاً وہ بالکل پیک بنایا اور پورا کانچ کا بنایا کہ اس میں مکڑی اندر گھس نہ سکے۔ ایک دفعہ دونوں لیٹے ہوئے تھے کہ اوپر ایک مکڑی دکھی۔ اس عورت نے کہا کہ کیا ہے؟ بولے یہ مکڑی ہے۔ بولے اس سے تم مجھے ڈراتے ہو؟ اس سے جھاڑو لی اور اس سے نیچے گرا دی، اور نیچے گرانے کے بعد پیروں سے اس کو مسل دیا۔ جب پیر سے مسلا اسے تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ اس کے ناخن میں آ کے، جو گندگی تھی وہ ناخن میں آ کے لگ گئی۔ اب اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ گندگی کیا ہوئی، اس کی ناخن میں لگی ہے، اور وہ پوائزن ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہی اس کے موت کا کیا بن گیا؟ ذریعہ بن گیا۔ تو کہنے کا، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت جس سے لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے اور جس وقت لکھی ہے، وہ آ کر رہے گی، اگرچہ انسان کتنی مضبوط قلعے میں چلا جائے اور جہاں بھی چلا جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دربار میں ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، حضرت اسرائیل انسانی شکل میں آئے اور انسانی شکل میں آ کے اسے گھورنے لگے، غصے میں دیکھنے لگے، آنکھیں نکال کے۔ اور جب آنکھیں نکال کے دیکھے تو اس کے دل میں خوف محسوس ہو گیا کہ کون آدمی ہے، شکل بھی ڈراؤنی جیسی ہے اور مجھے اتنے غصے میں دیکھ رہا ہے، اور وہ چلے گئے۔ اس سے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہواؤں کو حکم دے کہ مجھے جزیرے بوماس، ایک جگہ کا نام تھا جو سمندر میں ٹاپو ہوتے ہیں، کہ جزیرے بوماس میں ٹاپو میں مجھے پہنچا دو، مجھے سکون ملے گا، وہاں ہوا وغیرہ کھاؤں گا، ٹھنڈک آئے گی تو مجھے سکون ملے گا، آپ مجھے وہاں پہنچانے کے لیے ہواؤں کو جلدی حکم دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، تخت پہ بیٹھا ہوا، ہوا تیز آئی اور وہاں جزیرے بوماس میں اسے لے جا کے پہنچ گئی۔ دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پہ انتظار میں ہے، اور جیسے وہ آدمی گئے تو اسے کیا کر دی، روح نکال لی۔ اب پھر ایک عرصے بعد اسرائیل علیہ السلام پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلیمان علیہ السلام کے۔ اسرائیل اس دن تم آئے تھے اور میرے اس وزیر کو غصے میں آپ نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے وہاں پہنچانے کے لیے کہا تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ اب اس کی کیفیت کیا ہے وہاں پہ، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے اللہ کے نبی میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ 5 منٹ کے بعد یا 4 منٹ کے بعد اس کی روح بولے وہاں نکالنی ہے۔ وہ اتنا دور تھا، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ آدمی وہاں پہنچے گا کیسے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تعجب میں تھا کہ آدمی ہے تو یہاں، اور مجھے روح قبضہ کرنے کے لیے اللہ نے وہاں پہ کہا ہے، سمجھ سے باہر تھا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہاں میں اس کی روح نکالوں، جہاں اللہ نے کہا وہیں پہ روح نکالنی ہے اور اسی وقت نکالنی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے، نہایت پاک ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے، ہر کمی سے، کوتاہی سے، ہر بڑے سے بڑے کام کے نہ کرنے سے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ وہاں پہنچا ہے اور بولے میں وہاں پہنچا، جیسے وہ پہنچے تو میں بھی وہیں تھا اور میں نے اس کی روح قبضہ کر لی۔
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان لوگوں کو، منافقین کو، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کی طرف سے ہے، کہ تو برائی نبی کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر ہم لوگ یہیں مدینہ میں رہتے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں نہ نکلتے تو ہمارے ساتھی لوگ نہیں مارے جاتے، ایسا کہتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام چیزیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن سزا دنیا میں جو ملتی ہے وہ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ کو جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور آپ کو جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر منافق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں تو اعمال بد کی سزا کے طور پہ اللہ دیتے ہیں، اور ایمان والے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں سزا دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کر دیں؟ معاف کر دے، اور ان کے درجات کو جنت میں کیا کر دیں؟ بلند کر دیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے آپ کے رسول بنایا ہے، یعنی ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری یہ ہے ارسلناک رسولا، پیغام کو پہنچانا، عمل کرنا یا نہ کرنا، باتوں کو ماننا یا نہ ماننا وہ جانے اور ان کے اعمال جانے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی جا کے ان کو منواؤ، آپ اطمینان سے رہیے، آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے رسالت کا حق کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔